بصرہ کی جامع مسجد لوگوں سے کچا کچ بھری تھی، کیونکہ یہ تعزیت کرنے آئے تھے اور ایسے شخص کے پاس تعزیت کرنے آئے تھے جو کہ بصرہ کا والی تھا۔ اب مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی کہ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی، ان کے بیٹے حضرت عبیدہ بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، آتے تعزیت کے لیے ہیں، لیکن جب مسجد میں دیکھتے ہیں کہ مسجد کچا کچ بھری ہے، ہر طرف نظر دوڑاتے ہیں، کہیں سے آپ کو جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے، کہ یکایک سامنے سے بالکل قریب سے ایک بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کر پیچھے آتا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ جھک کر سلام کرنے کے بعد حضرت عبیدہ سلام اللہ علیہ آپ کو پکڑ کر اپنی جگہ پر مہذب طریقے سے بٹھا دیتا ہے اور خود مسجد کے پیچھے کی طرف آ کر جہاں پہ لوگوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبید اللہ تعزیت فرمانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص کہیں جانے نہ پائے، جب یہ تعزیت کا معاملہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد مجھے شخص سے ملانا ہے۔ آپ خادم اس بندے کا دھیان رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تعزیت مسجد میں اس لیے رکھی تھی بصرہ کے والی نے کہ لوگ تاکہ خرافات سے بچے، فضول باتوں سے بچے اور مسجد کے اندر آ کر صرف تعزیت کے حد تک لوگوں کی توجہ رہے۔ اب جب تعزیت کا معاملہ ختم ہوتا ہے، حضرت عبید اللہ سلام اللہ علیہ یہ واپس پلٹتے ہیں تو خادم کہتے ہیں حضور یہ بندہ حاضر ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مشہور صحابی حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ کہا آپ نے میرا ادب کیا، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ کا ادب صحابی رسول کا بیٹا ہونے کے ناطے سے اور ایک بہت بڑا عالم ہونے کے ناطے سے مجھ پر لازم اور فرض اور واجب تھا، میں نے وہ اپنا فرض ادا کیا۔ کہا میرے ساتھ عرب میں جانا پسند کرو گے، نخلستانوں کے باغوں کے اندر؟ کہا کیوں نہیں حضور، میں ضرور تشریف لوں گا۔ آپ ان کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا باغ ہوتا ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں عرب کے اندر۔ جب اپنے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، پہلے درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بتاؤ یہ کیسا ہے؟ کہا حضور بہت عالیشان درخت ہے، بہت پھل لگے ہوئے ہیں، قیمتی پھل اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ پھر آگے درخت آتا ہے، پھر اس آگے ہر درخت کو دیکھ کر وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا درخت پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کرتے کرتے باغ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا پھر دیکھ، اس لیے کہ تو صحابی رسول کی قدر کرنے والا ہے، تجھے صلہ یہ ملتا ہے کہ یہ باغ میں تیرے نام لگا دیتا ہوں۔ اب وہ یہ سنتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میں کہاں غریب تھا۔ کہا حضور میرے خاندان کو آپ قدر میں گرا دیا ہے، میں تو بڑی غربت والی پسی ہوئی زندگی بسر کر رہا تھا، تو آپ نے تو اتنے رنگ لگا دی۔ کہا تیرے خاندان میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا حضور میرے خاندان میں کل 13 لوگ موجود ہیں، پھر میں آج سے تیرا خاندان میرا تیرا خاندان اکٹھے رہیں گے، جب تک میں زندہ ہوں ان کا سارا بوجھ ہر چیز کا ذمہ میرا ذمہ ہے۔ اور حیران ہو کے پریشان ہو گیا۔ کہا تیرا مکان؟ کہا وہاں ایک تھوڑی سی میں نے جھوپڑی بنائی ہوئی تھی اپنے علاقے کے اندر۔ کہا یہاں اگر تو رہنا چاہتا ہے تو مکان تو ہونا چاہیے، تو مجھے کل مل۔ یہ چلے جاتے ہیں صاحب، وہاں سے ان کو مہمان خانہ کے اندر رخصت کر دیتے ہیں، وہاں مہمان خانہ کے اندر رات گزارتے ہیں۔ رات کو یہ صحابی رسول کے بیٹے تابعی حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں ایک بہت خوبصورت محل خرید لیتے ہیں۔ خریدنے کے بعد رات کو اسٹام وغیرہ سارے تیار کر کے صبح اس کو جب آتے ہیں بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ صاحب تیرے لیے میں نے یہ باغات وقف کر دیا ہے، تیرا خاندان میرا خاندان بن گیا، اب تیرے رہنے کے لیے بہترین جگہ ہونی چاہیے۔ وہ اتنا مہنگا محل اس کے نام کر دیا اور ساتھ میں خادموں کی ٹیم اس کے نام کر دی۔ 20 لاکھ کے دینار اس دور کے اندر وہ بھی نقد اس کے ہاں پیش کر دیے اور کہا یہ تو صحابی رسول ان کی تو اتنی خاطر کرتا ہے، ان کے علم و فضل حکمت کی وجہ سے، پھر تو میری قدر کی ہے تو نے اس وجہ سے بس علماء کی قدر کرنے کا یہ تجھے انعام دے رہا ہوں۔ صحیح وہ وہاں پہ اچھی زندگی گزارنے لگ پڑے۔ یہ تو دنیا کے معاملے کے اندر انعام ہے، لیکن اگر انسان حضور کے اصحاب کی عظمت کی اور ان کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے اور ان کی عزت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں مقام کتنا عطا فرمائے گا، کیونکہ دنیا کا جو ہوتا ہے انعام بھی حقیر ہوتا ہے، آخرت کا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ظاہری طور پر یہ مقام ہے، پھر دیکھیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنے مقام سے نوازے گا۔ اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں صحابی رسول وہ تو ہیں، لیکن دنیا کے اندر جہاں بھی علم و فضل و حکمت والے لوگ رہتے ہیں، مخلص خالص عمل بعمل عالم رہتے ہیں، جو ہمارے اولیاء کرام ہیں جو کہ باعزت ہیں اور وہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری، دین متین کے لیے، عیاشیوں کے لیے نہیں گزاری، تو ان لوگوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے، ان سے لگاؤ رکھنا چاہیے۔